رسول جو رسول رحمت تھے، جو رحمت للعالمین تھے، جن کی رحمت کائنات پر آج بھی باقی ہے، انہوں نے کہا کہ اس نے اسلام بظاہر قبول کر لیا ہے، لیکن اس سے کہو کہ یہ میرے سامنے نہ گزرا کرے۔ یہ قلب کی کیفیت ہے، یہ وہ دل میں جو ایک محبت کا جذبہ ہے، انسانی جذبہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ انسان ہے۔ مدینہ تشریف لائے، مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ یہ پہلی جنگ تھی عالم اسلام کی جس میں بہت نقصان ہوا تھا جانوں کا، اور قرآن نے باقاعدہ اس کا نقشہ پیش کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا اچھا ہوا ہم میدان میں نہ گئے تھے، ورنہ ہمارا بھی انجام یہی ہوتا۔ قرآن نے ایک آیت دی، ایک حکم سنا دیا کہ ان سے کہو اے رسول کہ تم اپنے مرنے کے مقام تک اپنے قدموں سے چل کے جاؤ گے، یہ ہمارا نظام ہے۔ حسین کا روزہ نہیں تھا اس دن تو ہمارا کیوں ہوگا؟ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، کوئی ضد بھی نہیں تھی۔ اگر امام حسین کا روزہ ہوتا تو فضیلت میں اور اضافہ ہوتا کہ عالم روزہ میں نماز کے درمیان 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کو، جس کو سحری بھی نہیں ملی تھی، اس کو قتل کر دیا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن امام حسین کا روزہ نہیں ہے تو پھر ہم سے روزے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جسے کربلا میں امام حسین نے بچایا۔ ہم اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے جو یزیدی لشکر کا اسلام تھا، ہمارا کوئی تعلق اس اسلام سے نہیں ہے۔ اور یہ جملہ کہہ دوں کہ اس اسلام کو بھی روزے عاشورہ کا روزہ معلوم نہیں تھا، ورنہ کوئی بھی کہہ دیتا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے آپ کو نواسہ رسول کہتے ہو اور آج کا روزہ تم نے نہیں رکھا۔ یزیدی لشکر کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عالم اسلام میں چاہے امام حسین کے ساتھی ہو، چاہے ان کے قاتل ہو، ان سب کے سب کو 61 ہجری تک روزہ عاشورہ کا روزہ معلوم نہیں تھا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ تحقیق کا کام وہ لوگ کریں جنہیں شغف ہو کہ یہ جاننا چاہیں، اس لیے کہ میں کہوں گا تو شاید کسی کے دل کو آزار ہو اور وہ برا مان جائے۔ بس میرا مقصد یہ تھا کہ یہ رونا جو ہے ہمارا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ روئے جو منکر ہے حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ امروہہ کے ایک شاعر جو بہت مشہور نہیں ہوئے لیکن مولانا نے انہیں ان سے ایک جواب دلوا دیا۔ واصف امروہی جناب محسن صاحب کے والد تھے، انہوں نے ایک شعر کہا جو مجھے مرحوم نے خود سنایا تھا کہ یہ شعر مولانا نے عطا کیا تھا، اس لیے کہ جس آدمی نے یہ شعر کہا تھا وہ قرآن سے دلیل لایا تھا کہ شہید زندہ ہے، شہید مردہ نہیں ہوتے، تو اس کا جواب دینا بڑا مشکل تھا، لیکن مولانا نے مجھ سے دلوا دیا۔ ہم کرتے ہیں مظلومی شبیر کا ماتم، ہم کرتے ہیں مظلومی شبیر کا ماتم، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے۔ ہم امام حسین کی اس بے کسی کا ماتم کرتے ہیں، اس بے بسی کا ماتم کرتے ہیں کہ امام چاہتے کیا ہیں، امام کا مقصد کیا ہے، امام کیوں کربلا میں ایک کے بعد دوسرے کو مرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ ذرا سوچیں تو صحیح کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جب معلوم ہے آپ کو کہ میرے علاوہ انہیں کسی کا سر نہیں چاہیے، تو پھر علی اکبر کی جوانی قربان کیوں کر دی؟ پھر حر کو کیوں میدان میں بھیج دیا؟ پھر قاسم کے لاش کے ٹکڑے کیوں ہونے دیے؟ یہ ایک سوال ہے، اس پہ غور کریں۔ اس لیے کہ یہ حسین کو اپنا جیسا مسلمان سمجھ رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اس کے قتل کے بعد عذاب کتنا آئے گا۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ان سوئے ہوئے زمینوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ ان کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کے ذریعے کہلوایا جائے، جسے آج کل کی اس طرح میں کہتے ہیں تھرڈ پارٹی پروموشن۔ کوئی کہے کہ میں کون ہوں تو انہی کے لشکر کا ایک سردار سب سے پہلے جائے اور وہ میرا تعارف پیش کرے، وہ اپنی جان قربان کرے اور یہ بتائے کہ انہیں حسین کو پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ نمازیں ضروری ہے لیکن نماز کے محافظ کو پہچاننا بھی ضروری ہے، قرآن کی تلاوت ضروری ہے لیکن محافظ قرآن کا پہچاننا اور اس کی مودت بھی ضروری ہے۔ اس لیے جناب حر نے اگر 2 منٹ میں منظر میں پیش کر سکوں کہ جناب حر کی کیفیت کیا ہے۔ حر لشکر یزید کا بہادر سپاہی، سردار لشکر،
तारीकी में इमाम हुसैन का रास्ता रोकता है। ये जुमला मामूली नहीं है जो मैंने आपसे कह दिया, और उसका खेमा सबसे आगे है यजीदी लश्कर में, यानी कि इमाम हुसैन के खेमों के करीब सबसे ज्यादा हुर है। उधर फौजियों के दरमियान उमर साद का खेमा, शिमर का खेमा, होली का खेमा, हसीन बिन नबीर के खेमे, लश्करियों के दरमियान हुर का खेमा सबसे आगे। इसके दिल में अजमत इमाम हुसैन है। ये हुर सिर्फ नमाज़ नहीं पढ़ता, इमाम हुसैन की अजमत जानता है कि ये नवासे रसूल है। सफों को चीरता हुआ कल्ब लश्कर में जाता है। सरदार, क्या जंग का कतई फैसला हो गया? पिसर साद ने कहा, इतना बदहवास क्यों है चंद भूखे प्यासों से लड़ने के लिए? मुझसे अगर कोई पूछे कि कूफे का सबसे बहादुर इंसान कौन है तो मैं तेरा नाम लूंगा। और देख, अकल का काम कर, अकल का। अकल वाले वो हैं जो नकद का सौदा करते हैं, बेवकूफ होते हैं जो उधार की बात करते हैं। ये जुमला बता रहा है कि इसे भी कहीं ना कहीं से ये इत्तला तो है कि अगर हुसैन की तरफ जाओगे तो जिंदगी को चंद कदम चलकर जन्नत की तरफ ले गया। और जनाब मोहसिन नकवी ने एक शेर कहा कि कुछ खुल्द बच रही थी सो जान दे के ले गया। कुछ खुल्द बच रही थी सो जान दे के ले गया। आया था हुर तो वरना किसी और काम को। उसका मकसद यह नहीं था, लेकिन उसने जाके पिसर साद से ऐलान किया कि मैं उनके कदमों में जान देनी चाहता हूं, और वापस आया। इस दरमियान में किसी सिपाही का हुर को न रोकना इस बात की दलील है कि लश्कर जदीद का सबसे बड़ा बहादुर सरदार इमाम हुसैन के कदमों में आता है, अपने गुनाह की माफी मांगता है, लेकिन करीम इब्न करीम आका उसे गले से लगा लेते हैं। उससे कहा था, जिसे उस पर तकलीफ पहुंची थी कि हम तेरी माँ तेरे गम में रोए, तो इस वक्त उस जख्म पे मरहम रखते हैं, उसे इनाम देते हैं। क्या हुर, तेरी माँ ने तेरा क्या खूबसूरत नाम रखा, तो अंता हुर फिर दुनिया वाल आखिरा, तो दुनिया में भी कामयाब और आजाद है और आखिरत में भी आजाद है। ये कह के आपने गले से लगा लिया और एक जुमला कहा जिस पर हुर तड़प गया। उसने, मौला ने कहा कि हुर, ऐसे वक्त में मेहमान हुआ कि हम तुझे एक कतरा पानी नहीं पिला सकते। मौला, बस मुझसे अब आप कुछ ना कहें, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये तमाम बच्चों की सदाएं मेरी काबिश की वजह से हैं। ये अलतश मुझे रोन, मेरा दिल चीरे देती है। बस मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। हुर ने जाके इमाम हुसैन के मर्तबे को लोगों के सामने बयान किया। अब बताइए, दुनिया का कानून कहता है कि अगर कोई मरते वक्त बयान दे दे तो उसे सच मान लिया जाता है। हुर ने मरने से पहले कहा कि अगर तुम अपनी शफाअत चाहते हो, अगर चाहते हो कि नमाज दर्जा कबूलियत तक पहुंचे, तो तुम्हें हुसैन की नुसरत करना चाहिए। और ये कह के हुर ने जान दे दी। इनकी आंखें न खुली तो फिर सहाबियों को भेजा गया, फिर सैयदुल कुर्रा को भेजा गया, फिर बुजुर्ग सहाबियों को भेजा गया। भेजते रहे इमाम हुसैन ताकि ये लोग जाग जाएं, ये बेदार हो जाएं। जनाब नसीम अमरोही ने कहा कि सोए हुओं को खून छिड़क कर जगा दिया और जागे हुओं को बात पे मरना सिखा दिया। इमाम हुसैन ने एक अजीम कारनामा अंजाम दिया। अब आप महसूस करें, करबला की उन कनीजों के बारे में सोचें कि जिन्होंने अपने बच्चों को, जवानों को मख्तल की तरफ भेजा है। एक माँ से पूछा जाए कि उसको कितनी ममता होती है, वो अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन बच्चे को कोई तकलीफ न हो। अगर इतनी मोहब्बत न होती
ہوتی تو بچہ کبھی پرواہ ہی نہ چڑھتا، اس لیے کہ وہ تو ایک جاڑے میں سکڑ کے مر جاتا۔ ماں اپنے کو گیلے میں سکھاتی ہے، بچے کو سوکھے میں لٹاتی ہے۔ وہ مائیں اپنے بچوں کو آراستہ کر کے مقتل کی طرف بھیج رہی ہے، مبارکباد کی مستحق ہیں۔ ہمارا سلام ان بزرگ خواتین کو کہ جنہوں نے امام حسین کی نصرت اس طریقے سے کرائی کہ اپنے جان قربان کر دیے۔ اور پھر وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب اصحاب و انصار نہ رہے، ظہر کی نماز تمام ہو چکی، اب عزیزوں کی باری ہے، اب قاسم کا پامال لاشا آ چکا، عباس کے کٹے ہوئے بازو آ گئے، بچ کے سکینہ چھدائی ہوئی آ گئی، بچے سہم گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب پانی ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین نے اب صورت سوال بنا کھڑا ہے ان کا بیٹا، 18 سال کا جوان، ویسے ہی باپ کی نظروں میں عجیب چیز ہوتا ہے۔ جو صاحبان اولاد ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، جوان لڑکے اس کا معنی نہیں سمجھ سکتے۔ صاحبان اولاد جو ہیں وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں ایک ہی تو چیز ہے، باپ جو اپنے بیٹے کی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ ایک مرد ہے جسے حسد نہیں ہوتا، اسے باپ کہتے ہیں۔ وہ بیٹا جو فخر روزگار زمانہ تھا، جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں، انداز میں رسول سے مشابہ تھا، اللہ نے ایک انعام دیا تھا امام حسین کو علی اکبر کی صورت میں کہ تمہیں نانا سے بہت محبت تھی تو ہم تمہیں ایک تحفہ دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ اس لیے بچوں کی شکل جو ہے ہمارے اختیار سے باہر کی شے ہے۔ اللہ نے اپنے اس محبوب کی ایک تصویر دوبارہ سے بنائی اور مدینے کی گلیوں میں یہ آواز گونجتی تھی، تو کیا امام حسین اور جناب زینب کو یہ بات نہ پتہ چلتی ہوگی کہ لوگ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں؟ مجھے معلوم ہو گیا تو انہیں معلوم نہ ہوتا تھا، لیکن کاروبار چھوڑ کے رسول کے جوانی کا چہرہ اور جوانی دیکھتے تھے کلمہ پڑھنے والے۔ اب رسول کی جوانی میدان کربلا میں ہے، یہ بات مشہور ہے، اس لیے تو مشتقائی ہے 1400 سال کے بعد۔ تو اس وقت طرف کے ریگزار میں یہ گونجی ہوئی صدا تھی کہ ایک بیٹا ہے حسین کا جو ہم شکل رسول ہے، اتمام حجت کے لیے کہ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا شبیہ تمہارے سامنے بھیج رہا ہوں، اتمام حجت کے لیے اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی محبت کا کوئی جذبہ ہے تو تم اس کا احترام کرو۔ لیکن کیا احترام کیا گیا؟ تیر و تلوار سے استقبال کیا گیا، اور جب بہادر پہلوانوں سے مقابلہ ہوا تو دعائیں کی گئیں، لیکن جب جناب علی اکبر امام حسین کی خدمت میں آئے، بابا مجھے پیاس کی شدت مارے ڈالتی ہے، لوہے کی گرمی جلائے ڈالتی ہے، جوان سنیں، اس لیے کہ خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ایک بوڑھا باپ ہے جس کے سامنے بیٹا کہہ رہا ہے کہ پانی کے چند قطرے، وہ حسین کیا کرے جس نے ہر کے پیاسے گھوڑوں تک کو پانی پلایا ہو، اور وہ اپنے بیٹے کو اس وقت آپ کا ایک قطرہ نہ دے سکے۔ آئے امام حسین کی بے کسی، بیٹا جاؤ تمہیں حوض کوثر میں تمہیں جگ سیراب کریں گے۔ علی اکبر کو معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے، پھر سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ بابا میری موت کی دعا کرے، زندگی کی نہ کرے، میرے لیے زندگی مشکل ہے، موت آسان ہے۔ اس لیے اب جو گئے علی اکبر تو پھر پلٹ کے نہ آئے۔ ایک آواز آئی میدان کربلا میں، بابا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ بس اس آواز کا میدان کربلا سے آنا تھا کہ وہ سید الصابرین، وہ فخر خلیل کربلا کی ریگزار پر اس طریقے سے ٹھوکرے کھاتا ہوا چلا کہ گرتے تھے، یا علی کہہ کے اٹھتے تھے۔ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے لفظ میرا ساتھ نہیں دے پا رہے، زبان لڑکھڑانے لگی، اس لیے کہ امام لڑکھڑانے لگے۔ امام گرے، یا علی کہا، اٹھتے پھر چلے پھر گرے، کس طریقے سے پہنچے؟ خدا کسی دشمن کو بھی یہ منظر نہ دکھائے۔ امام پہنچے، جوان بیٹا شبیہ پیغمبر ایڑیاں رہ رہا ہے، دیکھا بیٹا دونوں ہاتھوں سے سینے پر دبائے ہوئے، اپنے درد کو چھپانے کی کوشش کہ بوڑھا باپ میرا درد نہ دیکھے۔ بیٹا ہاتھ ہٹا، ملائکہ نے تسبیح و تحلیل چھوڑ دی۔ انبیاء کی سبوں میں حیرانی ہے کہ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی کربلا ہے، یہ منہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے جہاں پر باپ
پھٹے گا. کیسے بیان کروں؟ تو انگلیوں کو فاتح خیبر کے دان نے نیزے کی ہنی میں ڈالا. یا نیزے کی ہنی کھینچی, خون کا فوارہ چھوٹا. مولا نے ماتم کیا, اللہ اکبر, دنیا اندھیر ہو گئی, مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا. ماتم
ایک رات کی بیائی جس طرح دل سنبھالے، ایک رات کی بیائی جس طرح دل سنبھالے، رونے کو غم کی ماری، رونے کو غم کی ماری، رونے کو غم کی ماری، میت پر گر نہ جائے، جسد کو قبر نہ جائے، جسد کو قبر نہ جائے، اکبر گزر گئے، جسد کو قبر نہ جائے۔ آج بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، تیرے خنجر بھی سجدہ ادا کر دیا، آپ کے لال نے کیا سے کیا کر دیا، گھر کا گھر کربلا میں فدا کر دیا، آج بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، آج بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، تیرے خنجر بھی سجدہ ادا کر دیا، خنجر بھی سجدہ ادا کر دیا، آپ کے لال نے کیا سے کیا کر دیا، گھر کا گھر کربلا میں فدا کر دیا، وہ جب نہ کوئی مددگار باقی رہا، میں نے ہر من کی میدان میں دی صدا، آیا اصغر میرا مسکراتا ہوا، وہ بھی دل موتی کی گود میں سو گیا، میں نہ بھولا تھا قاسم کا صدمہ ابھی، نہ بھولا تھا قاسم کا صدمہ ابھی، ہم نے عباس کے بس کمر توڑ دی، ہم نے عباس کے بس کمر توڑ دی، اب تو آ جائیے گا مدد کو میری، لاش اکبر بھی میدان میں ہے پڑی، قتل ان کو کیا جو کہ مہمان